گاؤں کے کنارے ایک پرانا پیپل کا درخت کھڑا تھا۔ اس کے نیچے ہمیشہ ہلکی سی ٹھنڈک رہتی تھی، جیسے زمین وہاں کوئی پرانا راز سنبھالے بیٹھی ہو۔ اسی درخت کے سائے تلے مہک اکثر بیٹھا کرتی تھی، ہاتھ میں چرخہ لیے، بالوں میں گجرا اور آنکھوں میں ایک ادھورا سا انتظار۔ مہک کا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر تھا، جہاں سے کھیتوں کی سبز لہریں شروع ہوتی تھیں۔ اس کا باپ فرید خان ایک محنتی کسان تھا اور ماں دن بھر گھر اور جانوروں کے کاموں میں الجھی رہتی۔ مہک کا دن چرخہ کاٹنے، پانی بھرنے اور شام کے سورج کو دیکھنے میں گزرتا۔ خاص کر جب شام ڈھلنے لگتی تو وہ پیپل کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی، جیسے کسی کے قدموں کی چاپ سننے کی منتظر ہو۔ اور وہ انتظار کسی اور کا نہیں، حارث کا تھا۔ حارث جو پاس کے گاؤں سے آ کر اپنے چچا کے کھیتوں میں کام کرتا۔ سنولا چہرہ، مضبوط باہیں اور باتوں میں ایک عجیب سا سکون۔ جب وہ مسکراتا تو لگتا جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ پہلی بار ان کی ملاقات تب ہوئی جب مہک کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بالٹی گہرے پانی میں جا گری۔ وہ گھبرا گئی۔ حارث جو پاس ہی کھیت میں ہل چلا رہا تھا فوراً دوڑا آیا۔ رکو، میں نکالتا ہوں۔ اس نے اپنی چھڑی پانی میں ڈالی اور بالٹی باہر کھینچ لی۔ مہک نے نزی جھکا کر آہستہ کہا، شکریہ۔ حارث نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگلی بار رسی مضبوط باندھنا، کہیں دل بھی ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ مہک کے چہرے پر لالی دوڑ گئی۔ اس دن کے بعد ہر شام وہی منظر دہرا ہوتا۔ مہک پیپل کے نیچے بیٹھتی اور حارث آتا۔ کبھی کوئی بات، کبھی بس ایک سلام۔ کبھی وہ امرود لاتا، کبھی انار اور کبھی صرف مسکراہٹ۔ رفتہ رفتہ یہ خاموشی، مسکراہٹ اور لمحے ایک ان کہی محبت میں ڈھل گئے۔ ایک دن حارث نے کہا، مہک، میں کل شہر جا رہا ہوں۔ چچا نے کہا ہے کچھ دنوں کا کام ہے۔ مہک کا چرخہ رک گیا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ شاید 1 مہینہ یا 2۔ مہک نے آہستہ کہا، بارش آنے والی ہے، تم چلے جاؤ گے؟ حارث نے نرم لہجے میں کہا، جب بارش ہوگی تو تم پیپل کے نیچے آنا، میں ہوا بن کر آ جاؤں گا۔ مہک نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، مگر دل کے اندر ایک انجانی خالی جگہ بن گئی۔ مہینے گزر گئے، بارشیں آئیں، بادل گرجے، کھیتوں میں سبزہ لہلہانے لگا، مگر حارث نہ آیا۔ مہک روز پیپل کے نیچے بیٹھتی، مگر ہوا خاموش تھی۔ لوگ کہنے لگے، شاید وہ شہر میں ہی بس گیا ہے۔ ایک دن سورج ڈھلنے کے وقت گاؤں کی پگڈنڈی پر ایک خاک آلود مسافر آیا۔ کپڑے میلے، ہاتھوں میں چھالے، مگر آنکھوں میں وہی چمک۔ مہک نے دور سے دیکھا اور دل نے پہچان لیا۔ حارث واپس آ گیا تھا۔ وہ پیپل کے نیچے آیا، مسکرایا اور کہا، میں آیا تو ہوں مگر دیر ہو گئی نا۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ہر شام تمہاری خوشبو محسوس کی، مگر تم نظر نہیں آئے۔ حارث نے دھیرے سے کہا، شہر نے آنکھوں کو بہکایا، دل تو یہیں تھا، تمہارے پیپل کے سائے میں۔ کچھ دن بعد گاؤں میں میلہ لگا، چراغ جلائے گئے، گانے بجے اور آسمان پر روشنی بکھر گئی۔ حارث نے فرید خان سے مہک کا رشتہ مانگا۔ فرید خان نے کہا، بیٹا تیرا دل سچا ہے، مگر نصیب آسمان لکھتا ہے۔ اسی رات چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پیپل کے نیچے مہک اور حارث خاموش بیٹھے تھے۔
ہوا میں چمیلی کی خوشبو تھی۔ حارث نے آہستہ کہا، مہک، اگر قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تو یاد رکھنا، میں ہر چاندنی رات تمہارے پاس آؤں گا۔ مہک نے سر جھکا کر کہا، اور میں ہر رات یہاں آؤں گی تاکہ تمہاری ہوا میری زلفوں کو چھو جائے۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ 2 دن بعد حارث کھیت میں کام کرتے ہوئے زخمی ہو گیا۔ بیل گاڑی الٹ گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ مہک کے چرخے کی آواز ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ کہتے ہیں اس رات جب حارث کی لاش پیپل کے نیچے رکھی گئی، چاند پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ مہک نے سفید دوپٹہ اوڑھا، اس کے ہاتھ پر مٹی ڈالی اور دھیرے سے کہا، اب تم ہوا نہیں، روشنی بن گئی ہو۔ سالوں بعد گاؤں میں نئے لوگ آ بسے۔ پیپل کا درخت اب بھی وہیں ہے۔ اس کے نیچے ایک پرانی چوکی رکھی ہے جس پر کبھی کبھی ایک لڑکی آ کر بیٹھتی ہے، ہاتھ میں چرخا لیے، آنکھوں میں خواب لیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مہک کی بیٹی ہے، اور جب بھی چاندنی پھیلتی ہے ہوا میں ایک مانوس سرگوشی سنائی دیتی ہے، مہک، میں آ گیا ہوں۔